تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے مرقد پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو آپ کے فیوض و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے جن لوگوں کو سرفراز کیا اور عظمتوں، رفتوں اور عروج کے عالی مقامات عطا کیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ممتاز لوگوں میں ممتاز شان کے مالک ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لحاظ سے آپ سابقین میں سے ہیں۔ ابھی صرف 3 اشخاص اسلام میں داخل ہوئے تھے
کہ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی طور پر جو آپ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں چوتھی پشت میں حضرت عثمان غنی شریک ہوتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں جو الاب الرابع ہے چوتھی پشت، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس نفوس میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے 2 ہجرتیں کی، اور آپ کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوروں سے مشرف فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے کے لحاظ سے 146 احادیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ان میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں 11 احادیث کو روایت کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چمکتی پرنور زندگی بسر کرتے ہوئے 18 ذوالحج کو جمعہ کے دن منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ 35 ہجری کا زمانہ تھا، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 90 سال تھی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے وہ ایک طویل فہرست ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی بہت سی آیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند ابی یعلا میں وہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عثمان بن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی میرے ولی ہیں اور آخرت میں بھی میرے ولی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی، محب، دوست اور منفرد تعلق والا انسان قرار دیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے، وہاں الفاظ یہ ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لکل نبی خلیل فی امتہ، ہر نبی کا اپنی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے۔ خلیل نہایت گہرا دوست۔ لکل نبی خلیل فی امتہ، ہر نبی کا اپنی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ خلیلی عثمان، اور میرے خلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ حدیث جو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ذکر کی اور امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں اس کو ذکر کیا، جس کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص رفیق ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان، اور جنت میں میرے رفیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کا بار بار تذکرہ کیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کا واضح لفظوں میں اعلان کیا، یہاں تک کہ مستدرک للحاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا،
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عثمان، یہ عثمان غنی کون ہے، یعنی ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذاک امرؤ من اہل الجنہ، عثمان غنی ایک جنتی انسان ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبا اونٹنی پیش کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحبا اونٹنی جب بھیجی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی اللہم جوزہ علی الصراط، اے اللہ عثمان غنی کو اس اونٹنی کے عوض میں پل صراط سے پل بھر میں پار گزار دے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ تبوک کے موقع پر حکم دیا کہ دور جانا ہے، جو کہ سب سے دور جا کر یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا اعلان ہوا، اور سب سے زیادہ فنڈ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد وفات تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فعل ان کو نقصان نہیں دے سکتا، یعنی ان کا ہر فعل ان کی بلندی درجات کا باعث بنے گا، اور کوئی فعل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جنت کو خریدا۔ ایک حدیث میں اشترا عثمان الجنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت کو خریدا۔ ایک بار مرتن حین جہز جیش الاسرا، جب تنگی کے لشکر کو یعنی تبوک والے لشکر کو تیار کیا، اس کا ساز و سامان پیش کیا، اس وقت بھی جنت کو خرید لیا۔ اور دوسرے موقع پر جس وقت بیر روما وہ جو کنواں تھا وہ خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کی جنتی حیثیت کو اس انداز میں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عظیم صحابی رسول علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، ابن عساکر میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ یہ صرف خود ہی جنتی نہیں بلکہ اللہ نے ان کو جنتی بنانے کا کوٹا بھی عطا کر دیا۔ وہ کوٹا کتنا بڑا کوٹا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت پر 70,000 افراد کو جنت دی جائے گی۔ اتنا بڑا کوٹا ہے ان کا۔ لَيَدْخُلَنَّ لام اور نون تاکید کا ہے، یعنی ضرور بالضرور داخل ہوں گے جنت میں۔ کس ذریعے سے؟ بے شفاعت عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت پر۔ کتنے لوگ؟ 70,000، 70,000 لوگ وہ ضرور بالضرور جنت میں جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ 70,000 جو ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ویسے ہی جنت ملنے والی تھی، کوئی تھوڑی سی رکاوٹ تھی تو ان کے کہنے پہ وہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلہم قد استوجبوا النار، وہ 70,000 کے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی کافر و مشرک نہیں تھے۔ کافر و مشرک کی تو جہنم دائمی ہے، یہ ہے کہ تھے مسلمان، ہوں گے مسلمان، لیکن اپنے عمل کی بنیاد پر فیل ہونے کی وجہ سے جہنم جانا کا فیصلہ ان کا لازم ہو چکا تھا۔ رب نے ان کو جہنمی قرار دے دیا تھا کہ ایک وقت اپنے گناہوں کی سزا جتنی بنتی ہے وہ لینے کے لیے ضرور جہنم جائیں گے اور پھر نکل کے جنت میں جائیں گے، مگر سزا لینے کے بعد۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے کہ جن پر جہنم جانا لازم ہو چکا تھا سزا کے لیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہیں جہنم بھیجے بغیر جنت داخل کر دیا جائے گا۔
اور ان کی تعداد 70,000 ہوگی. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جنتی ہیں کہ رب ذوالجلال نے آگے ان کو جنت میں بھیجنے کا کوٹا بھی عطا فرما دیا ہے. اب یہ جن کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کریں گے تو کیا پھر نئے سرے سے کوئی حساب ہوگا اور پھر اس کے لحاظ سے پھر تھوڑا بہت کٹ کے پھر کوئی ان کے لیے عتاب ہو؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بغیر حساب. اب جو حضرت عثمان غنی ان کی سفارش کریں گے تو دوبارہ کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ صرف سنی زبان ہی بیان کر سکتی ہے. اب حضرت عثمان غنی کے بارے میں رافضی یہ کیسے حدیث بیان کرے، اور خارجی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی شفاعت پر یقین نہیں رکھتا اور جو یہ کہے اپنی تقریروں میں کہ قیامت کے دن تو اللہ کے نبی کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا معاذ اللہ، وہ کس منہ سے یہ حدیثیں بیان کریں؟ یہ سنی صرف تیرا ستھرا عقیدہ ہے کہ جو یہ واضح کر رہا ہے کہ جن کے غلام کی اتنی بڑی شان ہے تو آقا کی کتنی بڑی شان ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی غلامی کی شرف سے یہ شان پائی ہے، کیونکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آل و اصحاب علیہم رضوان میں سے جسے جو بھی شان ملی ہے، جتنی بھی ملی ہے، نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے، سرکار کی نسبت سے ملی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شرف ملا ہے سرکار کی نسبت کا، اس کی بنیاد پر یہ شان ہے. جن کے غلام کو، وزیر کو، جن کے عظیم داماد کو یہ شان ملی کہ ان کے کہنے پر 70,000 جہنمیوں کو جنت مل جائے گی، تو میرے آقا علیہ السلام کی اپنی سفارش کا عالم کیا ہوگا کہ آپ جو شفاعت کریں گے اپنی امت میں، اپنی امت کے افراد کی، تو وہ کس انداز کی ہوگی. اس مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو کتب احادیث کے اندر تفصیلاً احادیث موجود ہیں، طبرانی نے موجم کبیر میں اور موجم اوسط میں یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے. فَأَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ، تو بھوک کا مسئلہ بن گیا. حَتَّى رَأَيْتُ الْكَعْبَةَ فِي وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ، یہاں تک کہ بھوکے رہ کے مسلمانوں کے صحابہ کے چہروں سے بھوک عیاں ہو رہی تھی. اور یہ آزمائش کا، فقر اختیاری کا مسئلہ تھا، ورنہ میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو صفہ والوں کا ناشتہ روزانہ جنت سے آ جاتا، لیکن قیامت تک کے بھوکوں کو شرف بھی بخشنا تھا کہ اگر ان عظیم لوگوں نے بھوک کاٹی ہے تو تم کاٹ لو تو کوئی بات نہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کی ہمراہ موجود ہیں صحابہ، اور بھوک کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور صحابہ نے بارہا یعنی اپنے قدم کانٹوں سے سلائی کیے، ایک ایک کھجور پہ بھی ہفتہ ہفتہ گزارا کیا، اور کھجور کھا کے بھی گٹھلی نہیں پھینکتے تھے کہ جب کچھ نہیں ملتا تھا گٹھلی منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھر کے گٹھلی کو حرکت دیتے تھے، کچھ مٹھاس گٹھلی میں مل جاتی تھی، اس سے بھی وقت پاس کر لیتے تھے. یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میں دین کے لیے اگر وقت دوں تو دین نے مجھے کیا دیا ہے، میرے پاس تو مراعات نہیں. ارے وہ صحابہ جن کو وقت پہ کھانا بھی نہیں ملتا، جن میں سے بہت تھوڑے ہیں کہ جن کے پاس 2 چادریں ہوں پہننے والی اور اوپر لینے والی، اکثریت ان کی ہے کہ جو صرف تہبند باندھتے ہیں، قمیص نہیں ملتی. لیکن دین پر نکلنے کے لیے، جان دینے کے لیے جب وقت آتا ہے تو ایک بار بھی بہانہ نہیں کرتے بلکہ بھوکے ہی چل پڑتے ہیں. اگر کسی کی شادی کی پہلی رات ہے اور ادھر جہاد کی کال آ گئی ہے تو اس نے یہ نہیں کہا محبوب ایک رات تو گزار لینے دو، فوراً نکلا ہے اور راہ حق میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے. تو یہاں جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھوک کے آثار نمایاں ہو رہے تھے تو یہ اس طرح کا معاملہ تھا. جب صحابہ کی ایسی صورتحال بنتی تھی تو منافق خوش ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور وہ آپس میں مذاق کرتے تھے، دیکھو ان کا کیا حال ہو رہا ہے. فَأَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ حَتَّى رَأَيْتُ الْكَعْبَةَ فِي وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے چہروں پہ بھوک کے آثار نمایاں تھے. وَالْفَرْحَ فِي وُجُوهِ الْمُنَافِقِينَ،
اور منافقوں کے چہرے بڑے خوش نظر آ رہے تھے، یعنی وہ یہ کہہ رہے اچھے قابو آ گئے ہیں، اب ان کھانے کو مل نہیں رہا. تو یعنی یہ تھا ان کا آپس میں پراپوگنڈا کہ انہوں نے اچھا کلمہ پڑھا ہے، اب مزہ لے کلمہ پڑھنے کا، بھوکے مر رہے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ میرے غلام ان کے چہروں پہ بھوک کے آثار ہیں اور اس میں بالآخر پریشانی بھی ہے کہ لڑنا بھی ہے، جانا بھی ہے اور مسئلہ بھوک کا بھی ہے، اور ادھر منافق خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. فرمایا واللہ لا تغیب الشمس حتی یأتیکم اللہ برزق، خدا کی قسم ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تمہارا رزق پہنچا دے گا. واللہ لا تغیب الشمس، سورج ابھی غیب نہیں ہوگا، سورج غروب نہیں ہوگا، حتی یأتیکم اللہ برزق، یہاں تک کہ اللہ تمہارا رزق پہنچا دے گا. جب ہمارے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے یہ فرما دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بندوبست ہو جائے گا، اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یقین ہے کہ ضرور، ویسے تو آزمائش لمبی بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ آزمائش اب ختم ہو جائے گی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہمارے لنگر کا بندوبست ہو جائے گا. اب یہ بھی صحابہ علیہم رضوان کا ایمان ہے اور اس کی جھلک آج اہل سنت میں ہے. اگر دوسری کمپنی کا کوئی فرد ہو تو وہ معاذ اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہیں تو کل کا پتہ نہیں، انہیں تو مستقبل کی خبر نہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ صحابہ کی عقیدت اور عقیدہ ہے اور اس پر اہل سنت قائم ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام خبر دیں تو وہ یقیناً سچی خبر ہوتی ہے. جس وقت یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حدیث میں ہے فعلم عثمان ان اللہ ورسولہ سیصدقان، کہ یقیناً یہ تو سچ ہو کے رہے گا کہ لنگر ضرور پہنچے گا شام سے پہلے. اب اللہ تعالیٰ نے ذرائع بھی بنائے ہوئے کہ کسی کے دل میں ڈالے گا وہ یہ کام کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کتنا رضائے خدا بندی کے تابع اور رضائے رسول اللہ السلام کے موافق ہے. آپ نے کہا پتہ نہیں رب ذوالجلال تو ہزاروں اسباب پیدا کر دے گا لیکن اس سلسلے میں مجھے بھی حصہ لینا چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے فاشترى 14 راحلۃ بما علیہا من الطعام، آپ کھانے کی غلے کی منڈی میں چلے گئے، 14 اونٹ بما ساز و سامان کے خریدے اور 14 اونٹ بما اناج کے کھانے کے خرید کر فوجہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہا ب9، ان میں سے 9 دربار رسالت میں بھیج دیے. جہاں جس موقع پر وہ بھوک کا مسئلہ بنا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 اونٹوں پر جس وقت صحابہ کا کھانا بھیجا تو فلما رأى ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ 9 اونٹ کھانا لے کے پہنچ گئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا قال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی جس طرح خوشی کے موقع پر اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں لذت ہے کہ ذکر ہو کہ یہ کیا ہے. جس طرح کسی کا بیٹا کسی کا پوتا اسے اس کے پاس اچانک ملنے کے لیے آ جائے تو وہ کہتا ہے یہ کون آیا ہے، یہ کون آیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ اس کا پوتا ہے یا کوئی اور ہے یا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے، یہ کون آیا ہے، یہ کون آیا ہے، یہ استفہام کے لیے نہیں، یہ خوشی کے اظہار کے لیے ہے. تو اس انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے استفہام کیا، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا اہدی الیک من عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ پیش کیا ہے، ان کی طرف سے ہدیہ آیا ہے. فعرف الوجہ فی فرح فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب منظر کیسے بدلا، جو ہی یہ اونٹ پہنچے صحابہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے ہی پر نور تھا
اب چاندنی تیز ہو گئی اور خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور مسلمانوں کے چہروں پہ بھی خوشی آ گئی. وَالْكَآبَةُ فِي وُجُوهِ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کے چہرے لٹک گئے, منافقوں کے چہروں پہ ویرانی آ گئی, پہلے ہی ویران تھے اب مزید ان پہ نحوست پڑی. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس موقع پر میں نے دیکھا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قد رفع یدیہ, آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا بھی تذکرہ ہے, کیونکہ آج ایک فتنہ یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, اور ہاتھ اٹھائے اتنے اٹھائے حتی رؤی بیاض ابطیہ, یہاں تک کہ دونوں مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. یعنی صحابہ یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام اتنے حسین ہیں, اتنے حسین ہیں, یہاں تک کہ عام لوگوں کی بغلوں کا تذکرہ نہیں ہوتا, سرکار کی بغلوں کے حسن کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اونچی کر کے دعا کی کہ مقدس بغلیں نظر آ رہی تھیں. بیاض ابطیہ, دونوں مقدس بغلوں کا گورا پن, گورا رنگ نظر آ رہا تھا. کہتے ہیں اس موقع پر جو دعا تھی یدعو لعثمان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے. کیسی دعا؟ دعا ما سمعته دعا لأحد قبل ولا بعد. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دعا کی کہ میرے کانوں نے نہ اس سے پہلے کسی کے لیے ایسی دعا سنی تھی اور نہ اس کے بعد میں کسی کے لیے وہ دعا سنی. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی, تو ایسی دعا نہ پہلے سنی تھی نہ بعد میں سنی. وہ خاص دعا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی ہے. اور یہ سارے مواقع, اگر وہ جیش الاسرہ کا معاملہ ہو, مسجد نبوی شریف کی زمین خریدنے کا معاملہ ہو, کنویں خریدنے کا معاملہ ہو, اور اس طرح کے کتنے معاملات ہیں جہاں پر کفر اور اسلام کی جنگ ہے اور ایسی صورتحال ہے, تو رب ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے مواقع پر, یعنی عثمان غنی وہ جو غنی ہیں بوجہ مال, ان کا مال کتنا ان کے لیے باعث خیر اور باعث ثواب ہے کہ ایسے مواقع پر آج کا مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ارب پتی ہو وہ اربوں روپے اسلام کو دے دے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 9 اونٹوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. 9 اونٹوں کا آج ہم مثال کے طور پر لاکھ مل کر اپنی جان ناموس رسالت پہ دیں تو ہمارا یہ کردار اس رات کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر ساتھ موجود تھے. یعنی ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ اس وقت رب نے ان سے کام لیا. مشکل اوقات جو تھے, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن ظاہری اسباب کے لحاظ سے انہیں رب نے منتخب کر لیا. آج ساری امت مل کر بھی 2 ارب سے زائد امت اگر شہید ہو جائے میرے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 3 راتیں جو غار میں پہرا دیا ہے محبوب علیہ السلام, ان کا مقام ان بعد والوں کو نہیں ملے گا. اس واسطے ان کا جو 1 روپیہ خرچ ہوا, ان کا جو 1 دن سرکار کی خدمت میں گزرا, ان کی جو 1 گھڑی میسر آئی دین کی خدمت کے لیے, وہ سبقت لے گئے, ان کا مقام اونچا ہوا. آج کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ بات سن کے تمنا اور حسرت ہے اور شوق کاش کے اس گھڑی میرے پیسے سے 9 اونٹ پہنچتے کھانے کے اور لنگر پہنچ جاتا, لیکن یہ قیامت تک حسرت ہی رہے گی. جن کو رب نے منتخب کیا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اب یہ جو کچھ ہے ہاتھ عثمان غنی کا ہے, لیکن دے اپنا نہیں رہے,
نبی علیہ السلام کا صدقہ دے رہے ہیں، یعنی سرکار کی نسبت نے چن لیا ہے، ورنہ عرب کی سرزمین پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ہوں گے جو کئی گنا زیادہ مال والے ہیں، لیکن دنیا آج ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ اگر حضرت عثمان غنی کے مال کی ویلیو بنی ہے تو نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے بنی، کہ سرکار کے صدقے قیامت تک ممبروں پہ ذکر ہوتا رہے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور مشکلات کے انداز کئی تھے۔ ایک موقع ایسا تھا، طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے، لما قادم المہاجرون المدینہ استنکروا الماء، جب مہاجر آئے مدینہ منورہ میں تو پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ وکانت لرجل من بنی غفار عین یقال لها روما، بنی غفار کا ایک بندہ تھا، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی والا، اس کو روما کہا جاتا تھا، بیر روما، روما کا کنواں، لیکن وہ ایک مشکیزہ بھی بڑے مہنگے داموں بیچتا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے پینے کا بھی مسئلہ تھا، وضو کا بھی مسئلہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے صحابہ نے اپنی مشکلات کو پیش کیا، تو میرے آقا علیہ السلام کا انداز یہ تھا، یہ ایمان بالغیب ہے اور یہ قسمت میں کسی کو ایسے سودے ملتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص سے کہہ دیا کھلے انداز میں، چونکہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا کہ جب صحابی سے سرکار نے فرمایا مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، اس نے کہا اونٹنی مانگتا ہوں، بکری مانگتا ہوں، تو فرمایا تو بنی اسرائیل والی بوڑھی عورت والا سوال نہیں کر سکتا، جو اس نے مانگا تھا وہ تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو صحابہ نے پوچھا اس نے کیا مانگا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا اس نے نبی سے جنت مانگی تھی، تو تم اونٹنیاں مانگتے پھر رہے ہو، بکریاں مانگتے پھر رہے ہو، میرے پاس سے تو جنت بھی ملتی ہے۔ تو یہاں میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا جو کنویں کا مالک تھا اور دریا رحمت جوش میں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بِعْنِیہا، یہ بیچ دے میرے آگے، کنواں مجھے دے دے، قیمت کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بِعَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ، اس کے عوض میں جنت میں چشمہ میں تمہیں دوں گا، اس کے عوض میں جنت میں چشمہ میں تمہیں دوں گا۔ جنت کی قیمت کتنی ہے؟ موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے جتنی جنت، یعنی ایک گز مربع جنت پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جنت کا کنواں، جب کنواں ملے گا تو مالک کو تو جنت بھی تو ساتھ ملے گی، جنت بھی تجھے ملے گی، کنواں بھی تجھے ملے گا، بیچ دے۔ اب یہ ایمان بالغیب کا مسئلہ تھا، قسمت اچھی ہوتی تو فوراً کہتا محبوب اس سے بڑا اور کیا ہے، لیکن اس میں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ یہ جنت کے مالک ہیں، یہ جنت دے سکتے ہیں، اس واسطے کہ ایسے موقع پر سب سے پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو جنت دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اگر پل پلا یقین ہو کہ پتہ نہیں رب نے دینے دے گا یا نہیں، میں کیوں سودا کروں، تو پھر نہیں کرے گا۔ سرکار نے فرمایا تو نے میرے ساتھ سودا کرنا ہے، میں دوں گا جنت تجھے، جنت میں کنواں بھی دوں گا، تو میرے آگے یہ کنواں بیچ دے تاکہ میرے غلام پانی پیتے رہے، تجھے جنت میں کنواں مل جائے گا۔ جس وقت آپ نے یہ فرمایا اس شخص نے جواب میں یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی ولا لعیالی غیرہا ولا استطیع ذالک، کہ میرا یہی مال ہے، میرے اور میرے اہل و عیال کا اور کوئی ذریعہ نہیں معاش کا، اسی پہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تو مجھے اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، میں نہیں اس طرح دے سکتا۔ بھی اس شخص نے واضح انکار کر دیا، حالانکہ جنت مل رہی تھی، جنت کا چشمہ مل رہا تھا، مگر یہ ہر کسی کی بات تو نہیں ہے کہ اس کی قسمت اس کا ساتھ دے اور اس کے لیے سنہری موقع پر فیصلہ وہ اچھا کر سکے۔ محبوب علیہ السلام نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ دنیا کا ہے، میں تمہیں جنت کا دیتا ہوں اور تو یہ میرے غلاموں کے لیے وقف کر دے۔ اس نے معذرت کی ان لفظوں میں کہ میرا اور کوئی مال ہے ہی نہیں، یہی مال ہے، تو محبوب میں ولا استطیع ذالک، میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں ایسے دے دوں۔ یہ بات ہو رہی تھی، فبلغ ذالک عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کنویں کا ریٹ لگ گیا ہے اور کنویں کا ریٹ ہے جنت، اور مالک نے تو یہ
اس سے ہو نہیں سکا کہ جنت کا کنواں لے اور یہ کنواں دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنہری موقع دیکھا، چلے گئے اس کے پاس، پہلے اس کے پاس گئے، کنویں کے مالک کے پاس، فاشتراها ب35 الف درہم، 35,000 درہم کا خرید لیا، 35,000 درہم کا، 35,000 درہم کا وہ کنواں خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر در رسول اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو گئے۔ ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑا اچھا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتجعل لی مثل الذی جعلتہ له عینا فی الجنہ ان اشتریتها، آپ نے جو اس کو ریٹ دیا ہے کہ اگر وہ کنواں دے دے اسلام کو تو اسے جنت میں کنواں ملے گا، کیا یہ میرے لیے بھی ریٹ ہے کہ اگر میں خرید لیتا ہوں اور میں اسلام کو دے دیتا ہوں، میں صحابہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، تو کیا اس کے عوض میں میرے سے بھی وعدہ فرماتے ہو کہ مجھے جنت میں کنواں ملے گا، جنت میں چشمہ ملے گا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا، قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں آپ سے بھی وعدہ ہے، جیسے اس سے کہا تھا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی اس کے عوض میں جنت کے اندر کنواں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد اشتریتها وجعلتها للمسلمین، محبوب میں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی یہ دولت ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے درجات بلند کرنے کا اس انداز میں باعث بنی۔ اب کتنی مشکلات تھیں، ایک ایک ڈول کا ملنا بڑا مشکل تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پیسے نہیں تھے اور پانی کی ضرورت تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا دروازہ کھول کر اس کنویں کی بولی لگا دی، مگر جس کی قسمت میں یہ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انہوں نے بھی یہ عقیدہ واضح کیا، یعنی جس پر آج ہم موجود ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام جنت کے مالک ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ سرکار وعدہ کر دیں گے تو کوئی روکے گا نہیں، سرکار دے دیں گے تو جنت کوئی کینسل نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے کہہ دیا جائے اللہ کی طرف سے نبی یہ تو تم نے آپ کیا، مجھ سے میں نے تو کیا نہیں ہے لہذا میں نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان غنی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ قلم دان جو ہے اللہ کی وزارت کا ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو فیصلہ یہاں کا ہے وہی فیصلہ وہاں کا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں جنت بار بار خریدی ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لحاظ سے اپنے خصوصی پیار کا اظہار کیا، اور خصوصی طور پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ ایک موقع پر جس وقت حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سوال کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ خیر من زوجی، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ میرے زوج عثمان غنی سے زیادہ شان والے ہیں؟ یہ سوال کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جس کا ذکر طبرانی موجم اوسط میں کیا۔ جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام کا جواب دیکھو اور جواب کا انداز دیکھو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زوجو کا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، تمہارا خامد اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ،
تمہارے خامد سے رب بھی پیار کرتا ہے، رب کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں۔ اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ادھر وہ حدیث خیبر ہے کہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہے، اور ادھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جھنڈا پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ یعنی یہ جو چار صفتیں ہیں، پہلی یحب اللہ، دوسری ورسولہ، تیسری یحبہ اللہ، اور چوتھی ہے ورسولہ، کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں، اور ادھر اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے یہاں تک حصے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبوبیت اور محبیت کا درجہ اور مقام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر دیا، اور ساتھ اس حقیقت کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ آ گیا۔ ابن نجار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو حکم ہے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب اپنی امت کے لیے دعا کر دو، تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ امتی کا جنازہ آ گیا اور محبوب علیہ السلام کو درخواست پیش کی گئی کہ محبوب جنازہ پڑھا دیں، فابا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا، فابا ان یصلی علیہ، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت الصلاۃ علی احد من امتک الا علی ھذا، آج تک ایسا موقع تو پہلے نہیں دیکھا ہم نے کہ امتی آپ کا ہو، کلمہ گو ہو اور جنازے کا وقت ہو اور آپ انکار کر دیں، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا کس لیے جنازہ ترک کیا جا رہا ہے؟ یعنی صحابہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، حکم پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا تو ہم بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم کوئی نبوی فیصلہ اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کریں۔ صحابہ نے پوچھا تو آج اس بات کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، سند سے کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے کہا محبوب یہ ٹھیک ہے آپ نہ پڑھائیں اور آپ کا نہ پڑھانا ہی صحیح ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چل جائے کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے کس لیے انکار فرمایا ہے؟ چونکہ آج تک کسی کے جنازے کا جو مسلمان ہے، منافق کی بات نہیں، مسلمان کسی کے جنازے کا آپ نے انکار نہیں کیا اور اس کے جنازے کا انکار فرما دیا ہے، تو سبب کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا ان ھذا کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، میرا داماد ہو، میرا صحابی ہو، میرا خلیفہ ہو، میرا رفیق ہو، میرا خلیل ہو، اور کوئی اس کا بغض رکھے دل میں اور پھر میری دعائیں لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فابا، انکار کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ ان ھذا کان یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ فلم اصلی علیہ، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر سے یہ گارنٹی دی کہ رب بھی ان سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں، تو پھر اب کسی کو یہ گنجائش نہیں کہ وہ بغض رکھے ان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بغض کی بنیاد پر اس شخص کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے محروم کیا اور کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور جہاں تک وہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال تھا، اگلے الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں، فرما وَأَزِيدُكَ، اے میری شہزادی ام کلثوم، میں جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے کچھ اور بھی تمہیں بتا دوں۔
جو تمہارا سوال ہے تو جان لو کیا فرمایا لو قد دخلت الجنت، جب تم جنت میں داخل ہوگی، اس سوال کا جواب تم خود دیکھو گی، جب تم جنت میں جاؤ گی فرعیت منزلہ، تم اپنے خامد کا مقام دیکھو گی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو فرعیت منزلہ، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں مقام دیکھو گے، لم تری احدا من اصحابی یعلوہ فی منزلہ، جنت میں جس منزل کا تعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، میرے اصحاب میں تم کسی کو اس منزل میں عثمان غنی سے بلند نہیں پاؤ گی۔ یہ مرتبہ ہے تمہارے شوہر کا، یہ مقام ہے تمہارے شوہر کا کہ رب ذوالجلال نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کو اونچی شانیں اور اونچے مرتبے عطا کیے ہیں۔ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، میں نے ہو بہو ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اونچے مرتبہ و مقام کے مالک ہیں، یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، نزال بن صبرہ راوی ہیں ابن عساکر میں، وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہیں سألنا علیًا عن عثمان، ہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقت عثمان کے بارے میں سوال کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ارشاد فرمایا ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، پر عثمان غنی کی شان کیا پوچھتے ہو، یہ وہ انسان ہے جن کا ذکر فرشتوں نے کرنا ہو تو ذی النورین کہہ کے بولتے ہیں، ملأ اعلیٰ میں بلند مقام والے فرشتوں میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے ان کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد نکاح میں آئیں اور اتنا اونچا مرتبہ و مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی فرامین کی روشنی میں امام ذہبی نے الخلفاء الراشدون کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی کی شان کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا چاہا، وہ ربضہ کا جو مسئلہ بھی ہے کہ ان کو ربضہ میں منتقل کیا گیا تھا کچھ حکمتوں کے پیش نظر، تو اس نے سمجھا کہ شاید میں خلاف بولوں گا تو ابو ذر غفاری میری حمایت کریں گے۔ جب اس شخص نے رافضی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کمنٹس نازیبا ظاہر کرنے چاہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا تقل فی عثمان الا خیرا، اگر بولنا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سوائے خیر کے کچھ نہ بولو، ان کے بارے میں زبان کھولنی ہے تو خیر سے بولو، شر نہ کرو، صرف خیر سے بولو۔ کیوں؟ کہا کہ لقد رأیت منظرا وشہدت مشہدا لا انساہ، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، میں بھولا نہیں۔ لقد رأیت منظرا، میں نے ایسا منظر دیکھا، وشہدت مشہدا، میں ایسی بات کا گواہ ہوں، لا انساہ، میں اس کو بھول نہیں پاؤں گا۔ میرے سامنے ایسی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب یہ حدیث مجھے کتب حدیث میں کہیں اور نہیں ملی، یہ صرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آگے پہنچی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کنت التمست خلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسمع منہ، میری یہ جستجو تھی کہ میں سرکار کو تنہا بیٹھے ہوئے پاؤں، مجھے ہمیشہ مجمع میں بھی پاس بیٹھتا تھا لیکن میری تمنا یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے مجھے مل جائیں تو میں پاس جا کے بیٹھ جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر
میں اسی تمنا میں تھا تو سرکار مجھے مل گئے. یعنی کسی باغ میں محبوب علیہ السلام تنہا بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی جا کے بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ثم عمر, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ثم عثمان, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اب یہ صحابہ کا یعنی پکا محاورہ ہے, اور یہ حدیث رسول علیہ السلام سرکار بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان, آئے ابو بکر آئے عمر آئے عثمان. ذہب ابو بکر ذہب عمر ذہب عثمان, گئے ابو بکر گئے عمر گئے عثمان. یعنی آنے جانے میں ہمیشہ ترتیب ہی یہ رکھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو پہلا پتھر خود رکھا, پھر فرمایا ابو بکر تم رکھو, پھر فرمایا عمر تم رکھو, پھر فرمایا عثمان تم رکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہم. پوچھا کہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہی تو ترتیب خلافت ہے. یعنی ہر موقع پر اب یہاں بھی بائی چانس بیٹھے ہیں تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور جو بخاری میں حدیث ہے اس کے علاوہ جس کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے اور دیوار تھی باغ کے ارد گرد, دروازہ بند تھا, اندر کھڑے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں دربان بنایا تھا, فرمایا جو آئے مجھ سے پوچھ کے دروازہ کھولنا. اتنے میں دروازے کے سامنے کوئی آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے محبوب سے پوچھا یہ جو باہر ہے میں کیا کہوں اس کو؟ سرکار نے فرمایا افتح لہ الباب وبشروا بالجنہ, ان کے لیے دروازہ بھی کھولو ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو. فاذا هو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دروازہ کھولا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دروازہ بند, اتنے میں کوئی آیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اب کیا کہوں؟ فرمایا افتح لہ الباب وبشروا بالجنہ, اس کا بھی دروازہ اس کے لیے کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. فاذا هو عمر, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اس میں سرکار کے علم غیب دیوار کے پیچھے کا بھی ہے اور دوسرے جہان کا بھی ہے کہ اب دروازے کے آگے کون ہے اور پھر جنت کا معاملہ کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ بھائی میرا گھر فارغ بیٹھا ہے, کاش کہ اب وہ آ جائے جو کہ جنت مل رہی ہے جو بھی آ رہا ہے. اتنے میں پھر دروازے کے سامنے کوئی آیا تو میں نے پوچھا محبوب اب کیا کہوں؟ فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ. اب جواب میں اضافہ کر دیا, دروازہ کھولو جنت کی خوشخبری دے دو, مگر ساتھ یہ کہو کہ آزمائش کے بعد جنت میں پہنچو گے. بلوہ جو آزمائش ہوئی تھی باغیوں کی طرف سے اور شہادت ہو گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بھی خبر دی اور ساتھ اپنی طرف سے کلیئر کر دیا کہ جو سازش ہوگی پراپوگنڈا ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی, وہ سازشی عناصر ہوں گے. میرے عثمان کی جنت پکی ہے لیکن اس آزمائش سے گزرنا ہے. اور دوسری حدیث میں کہا عثمان تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا, شہادت قبول کر لینی ہے لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا, اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو وہ حدیث ہے بخاری میں, اس کا انداز جدا ہے. یہ حدیث علیحدہ مقام پر ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ منظر مجھے بھولتا نہیں کہ تنہا بیٹھے تھے محبوب علیہ السلام, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور جس وقت یہ تینوں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں پکڑی. فقابض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیات, کنکریاں ہاتھ میں پکڑی محبوب علیہ السلام نے. تو کیا ہوا؟ فسبحنا فی یدہ حتی سمع لہن حنین کحنین النحل. جب کنکریاں سرکار ہاتھ میں پکڑتے گئے تو کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. کنکریوں نے سبحان اللہ کہا. حالانکہ یعنی یہاں تک کہ سب جو بیٹھے تھے سب نے اس آواز کو سنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کنکریاں اپنے ہاتھ سے باہر نکال دی. جب ہاتھ میں تھی تو وہ مسلسل, یہ نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ, مسلسل بول رہی تھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہاتھ سے نکالی
تو حضرت ابو ذر غفاری جو کہتے ہیں مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا جو ہی ہاتھ سے نکلتی گئیں فخرسنا، وہ کنکریاں گونگی ہو گئیں، بولنا انہوں نے بند کر دیا۔ پھر فرمایا ثم ناولہن ابا بکر، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑائیں، تو کہتے ہیں فسبحنا فی کفہ، جو ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئیں تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ کنکریوں نے پھر ورد کیا، ثم وضعہن فی الارض فخرسنا، انہوں نے جب ان کو واپس زمین پہ رکھا پھر کنکریاں گونگی ہو گئیں۔ ثم ناولہن عمر فسبحنا فی کفہ، پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پکڑائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، فسبحنا فی کفہ، تو ان کنکریوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دی۔ کنکریاں مسلسل سبحان اللہ بول رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت واپس زمین پہ رکھی کنکریاں، پھر ان کی وہ بیٹری ختم ہو گئی، بولنا بند کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ثم اخذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وناولہن عثمان، تیسرے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں، فسبحنا فی کفہ، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں آیا، کنکریوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، مسلسل وہ کنکریاں سبحان اللہ کہہ رہی تھیں۔ ثم اخذہن منہ فوضعہن فخرسنا، پھر ان سے جب واپس لی گئیں اور زمین پہ کنکریوں کو رکھا گیا تو کنکریاں چپ کر گئیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیث پیش کر کے اس دشمن عثمان کو چپ کرایا، اور عثمان کو معمولی نہ سمجھو، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اگر کنکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بولی ہیں تو کنکریاں عثمان کے ہاتھ میں بھی بولی ہے، یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو آگے منتقل ہوا ہے، اس میں واضح طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اصحاب جو اس جگہ موجود تھے، کنکریاں بولی ہیں تو کنکریوں نے بول کر تسبیح پڑھ کر یہ بتایا ہے کہ یہ وہ مقدس نفوس ہے کہ تسلسل کے ساتھ جن کی طرف آیات نبوت جو سرکار کا فیض ہے وہ آگے منتقل ہو رہا ہے۔ تو کہا جس عثمان کے ہاتھ میں بے جان کنکریاں رب کی حمد کریں، رب کی تسبیح کریں، میرے پاس اس عثمان کے خلاف کوئی بک بک نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے اس عثمان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بہرہ ور ہوئے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ مکمسو کا قمیصہ فلا تخلع حتی تلقانی، اے عثمان اللہ تجھے قمیص خلافت پہنائے گا، ان ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ، منافق چاہیں گے کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور قمیص خلافت اتار دو، میری طرف سے ڈیوٹی ہے کہ تم اتار نہیں سکتے، تم نے خود خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس انداز میں پابند کیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے دور میں بھی اس عظیم آزمائش میں پورے اترے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّ لِلَّهِ سَيْفًا مَغْمُودًا فِي غَمَدِ، اللہ کی ایک تلوار ہے جو کہ نیام میں ہے، ما دام عثمان حیا، اس وقت تک نیام میں ہے جب تک عثمان زندہ ہے، فَإِذَا قُتِلَ عثمان، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جُرِّدَ ذَلِكَ السَّيْف، پھر یہ تلوار ننگی ہو جائے گی، فَلَمْ يُغْمَدْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پھر نیام میں نہیں جائے گی، مسلمانوں کے اندر وہ تلوار چلتی رہے گی۔
تو یہ عثمان غنی کی حیات فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازہ تھا فتنوں کو روکنے والا، اور جب باغیوں نے تلوار نکالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو قیامت تک آج اس کی ہولناکیاں ہم اس امت کے اندر اس تلوار کی دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس پر منصب خلافت پر قائم رہو گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر قائم رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منصب کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کی یہ الفاظ موجود ہیں، یہاں تک کہ امام ذہبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بدری صحابی تھے، یعنی صحابہ میں اہل بدر کا خاص مرتبہ و مقام ہے، یحییٰ بن سعید لما قتل عثمان، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحج کو جمعے کے دن شہید ہو گئے، ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، اللہم ان لک علی اللہ اضحک حتی القاک، رب میں عہد کرتا ہوں کہ روح نکلنے تک میرے ہونٹوں پہ کبھی مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ آج اسلام کو وہ صدمہ پہنچا ہے کہ امیر المومنین مظلوم شہید کر دیے گئے، 90 سال کی عمر میں اتنے دنوں تک پانی بند، اگرچہ فوج حکم ماننے کو تیار ہے مگر وہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال نہیں ہونا دینا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ امت میں آگے اس کو اسی تسلسل کے ساتھ تسلیم کیا گیا، یہاں تک کہ امام یحییٰ بن معین نے، یہ تاریخ یحییٰ بن معین کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، امام یحییٰ بن معین کی وفات 233 ہجری ہے، امام احمد بن حنبل کے ہم عصر ہیں۔ امام یحییٰ بن معین سے کسی شخص نے سوال کیا، سوال یہ تھا، من قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، جو شخص نام لیتے وقت پہلے نام لے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر نام لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر نام لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر نام لے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کا کیا حکم ہے جو اس ترتیب سے نام لے؟ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا، ھذا مذہبنا، یہی تو ہمارا مذہب ہے، وھذا قولنا، یہی تو ہم بولتے ہیں، یہی ہم کہتے ہیں۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، من قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو شخص نام لیتے وقت تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لے بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے، اس کا کیا حکم ہے، وہ کون ہے؟ تو امام یحییٰ بن معین نے اس کا جواب دیا، فہو شیعی، وہ رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اس ترتیب کے بدلنے سے امام یحییٰ بن معین نے اس کا حکم یہ بیان کیا کہ وہ سنی نہیں ہے، اہل سنت میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو تیسرا نمبر ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جو اس ترتیب کو ذکر میں بدل رہا ہے نام لیتے وقت، اس ذکر میں بدلنے پر بھی یعنی اتنی وعید سنائی امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ فہو شیعی، وہ سنی نہیں ہے۔ سنی ہونے کے لیے یہ آداب ہے جو شریعت نے بتائے ہیں کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، اور اس پر ساری امت کا اتفاق رہا ہے۔ ایک ہے ضرورت شعر، جس طرح قصیدہ بردہ ہے اس میں ترتیب بدلی ہے لیکن وہ شعر کے وزن کے لحاظ سے ہے، لیکن جب نثر ہے، خطبہ ہے، آداب ہے، اس کے اندر ایک ہے کوئی بھول کے کہہ دے،
لیکن جس نے دل میں یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے اور اس انداز میں بولتا ہے تو امام یحییٰ بن معین نے کہا یہ سنی نہیں ہو سکتا، سنی یہ ہے جس نے اس ترتیب سے ان چاروں خلفاء کا ذکر کیا جو ترتیب خلافت نفس الامر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے یہ چند حقائق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان روئے زمین پر منفرد ملک ہے کہ جس کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ رنگ، نسل، بولی کی بنیاد پہ یہ ملک نہیں بنا، یہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا، اور پوری دنیا کے اسلام دشمن قوتوں کو یہ کھٹکتا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام دشمن قوتیں ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال پھیلاتی رہتی ہیں۔ اب وہ سازشیں حد سے بڑھ گئی ہیں، چونکہ فری میسن دجالی فرقہ یہود و نصارہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ خستہ حال ہو جائے معاذ اللہ، کہیں ان کی قوت نہ بچے۔ اسی سازش سے صدام حسین اور قذافی جیسے لوگوں کو ہٹایا گیا۔ کل کی بات ہے، جب صدام حسین زندہ تھا نہ یمن میں دھماکے تھے، نہ شام میں قتل عام تھا، نہ عراق میں کار بم پھٹتے تھے، نہ سعودی عرب اور مدینہ منورہ کے اندر اس طرح کی صورتحال تھی۔ وہ اکیلا مرد مجاہد ڈٹا ہوا تھا، اور اس کو امریکہ نے ہٹا کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو صورتحال قائم کی۔ آج کہاں ہے شام، کہاں ہے عراق، کہاں ہے یمن، کہاں ہے مصر، کہاں ہے الجزائر، کہاں ہے سوڈان، کہاں گئی سعودی عرب کی وہ انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسیاں کہ مسجد نبوی کے ساتھ دھماکہ ہوا۔ تو یہ صورتحال اس طرح کر کے مسلم قوتوں کو ختم کرنے کا ایک ایجنڈا ہے غیر مسلموں کا، اور ان کو اب ترکی کا ملک کھٹکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان ایٹمی قوت اور پاکستان دو قومی نظریے کا ملک ان کے سامنے ایک پاور ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ اب سارے سازشی پاکستان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ سازشی انڈیا کے ساتھ مل کر سر فہرست ان میں امریکہ ہے۔ انہوں نے افغانستان کو بھی اپنی سازش میں پھنسایا ہوا ہے۔ اب پاکستان کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ خاکم بدہن، کبھی وہ دن نہ آئے پاکستان میں جو شام میں آیا ہے، جو عراق میں آیا ہے۔ ہماری وحدت اس وقت سالمیت پاکستان میں اولین کردار ہے پاک فوج کا، جو اپنی عسکری اور فنی صلاحیتوں کے ہمراہ اپنے ڈسپلن کے ساتھ اس ملک میں ایمانی قوت کے ساتھ پہرا دے رہی۔ آج انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور بارڈروں پہ انڈیا کی فوجیں پہنچ چکی ہیں، اور حملوں کے لیے اس کے طیارے ریڈ الرٹ ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر منبر و محراب سے دفاع پاکستان کی آواز یہ ایک فریضہ ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، کیونکہ دیس ہمارا دیس بھی ہے، ہمارے دین کا دیا ہوا تحفہ بھی ہے۔ یہ بنا بھی منبر کی آواز سے تھا، بچے گا بھی منبر کی آواز سے۔ اس واسطے میں تمام اہل پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا نخواستہ اگر جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر بچے، بوڑھے اور جوان کو کفن پہن کر پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ فوجیں اسلحہ سے نہیں لڑتی، فوجیں اپنی قوم کی پیار سے لڑتی ہے، اپنی قوم کی محبت اور وفا سے لڑتی ہے، اور یہ سنی ہے اس ملک کے جنہوں نے 20 لاکھ جانیں دے کر یہ ملک بنایا تھا۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کارکن فوج کے شانہ بشانہ اللہ کے فضل سے جہاد کا کردار ادا کریں گے۔ اور میں ببانگ دھول یہ کہتا ہوں کہ یہ انڈیا کی غلط فہمی ہے، یہ بھارت کی خام خیالی ہے۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، پاکستان قیامت تک کے لیے قائم رہنے کے لیے انشاءاللہ بنا ہے۔
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس واسطے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے شر پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آگے آ چکا ہے، تو پوری ملت کو ایک مٹھی کی طرح پاک فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہے اور خود اپنے لیے بھی راہ شہادت کو چننا ہے۔ اس راستے کی حدیث شریف میں ہے، جس بندے نے کبھی تمنا شہادت نہ کی ہو وہ منافقت کی موت مرے گا۔ تو تمنا شہادت تو سب کو ہونی چاہیے، اور دین اور ایمان کے لیے، پاکستان کے لیے شہادت یہ معمولی شہادت نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی شہادت ہوگی۔ اس واسطے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اس موقع پر جو 1 اکتوبر کو مینار پاکستان پر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، کس تاریخ کو؟ 1 اکتوبر مینار پاکستان، اس کا پیغام بھی عام کریں۔ وہ کس مقصد کے لیے ہے، کس مشن کے لیے ہے؟ 1 اکتوبر مینار پاکستان کی طرف قافلوں نے چلنا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے، 295 سیٹ کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، پاکستان کے اسلامی تشخص کی پاسبانی کے لیے، اور اس ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے، اور لبرل کیڑے مکوڑوں کے سامنے اس ملک کے مذہبی پیغام کو عام کرنے کے لیے وہاں پر حاضری لگے گی کہ کون ہے داتا کا دیوانہ، حاضری لگے گی کون ہے مسلک امام احمد رضا کا علمبردار۔ وہاں امام فضل خیر آبادی کے روحانی بیٹے اکٹھے ہوں گے، بابا فرید اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہم جیسی شخصیات کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہوگا۔ اس واسطے ساری مصروفیات چھوڑ کے 1 اکتوبر کو سارے قافلے کہاں پہنچیں گے؟ مینار پاکستان۔ کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ بستی بستی سے چلو پھر لے کے عنوان رسول، اور دشمن کو بتا دو آج پھر شان رسول۔ 1 اکتوبر مقدر کو جگانے کے لیے شہر داتا میں جمع ہو سب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔